الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الدرس الثانی، یہ دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے دو سوالیہ کلمات ما اور من کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم 6 اور سوالیہ کلمات کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 اینا، نمبر 2 متا۔ اینا کا معنی ہے کہاں اور متا کا معنی ہے کب۔ کہا جاتا ہے اینا خالد، خالد کہاں ہے۔ این القلم، پین کہاں ہے۔ متی العطلہ، چھٹی کب ہے۔ متی الساعہ، قیامت کب ہے۔ ساعت کا معنی گھڑی اور گھنٹہ ہوتا ہے، البتہ قرآن کریم میں یہ لفظ قیامت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تیسرا لفظ ہے کیفا، چوتھا لفظ ہے ایو۔ کیفا کا معنی ہے کس طرح، کیسا۔ کہا جاتا ہے کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے، یعنی آپ کا حال کیسا ہے۔ ایو، ایو الطلاب غائب، ایو کا معنی ہے کون سا۔ ایو الطلاب غائب، کون سا طالب غیر حاضر ہے۔ غائب غیر حاضر۔ پانچواں لفظ ہے حمزہ، جو آ کی آواز دیتا ہے۔ انگلش میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں آتا، صرف تقدیم و تاخیر سے سوالیہ معنی حاصل کیا جاتا ہے۔ مثلا انگلش میں کہا جاتا ہے از دس پین، از دس پین، اور عربی میں کہا جاتا ہے اہذا قلم۔ اب آپ دیکھیں کہ عربی مثال میں سوالیہ کلمہ حمزہ استعمال ہوا ہے، لیکن انگلش کی مثال میں کوئی سوالیہ لفظ نہیں، صرف تقدیم و تاخیر سے سوالیہ معنی لیا گیا ہے۔ تقدیم و تاخیر کا مطلب الفاظ کو آگے پیچھے کرنے سے۔ اب آپ دیکھیں کہ دز کو پہلے آنا تھا، اسے بعد میں لایا، اس کو بعد میں آنا تھا، اسے پہلے لایا گیا۔ گویا کہ اس کو جو مقدم کیا گیا اور دز کو جو مؤخر کیا گیا ہے، اسی تقدیم اور تاخیر سے سوالیہ معنی لیا گیا ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ حمزہ اور ما میں کیا فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حمزہ اور ما کا اردو ترجمہ کیا اس لفظ سے ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کیا۔ مثال کے طور پہ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ اھذا قلم، کیا یہ قلم ہے۔ اب ان دونوں مثالوں میں ما اور آ یعنی حمزہ کا ترجمہ کیا سے ہو رہا ہے، تو ان میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں 2 طریقوں سے فرق ممکن ہے۔ نمبر 1، حمزے کے ذریعے جو سوال کیا جائے اس کے جواب میں نعم یا لا آتا ہے۔ ما کے ذریعے جو سوال ہوگا اس کے جواب میں نعم یا لا نہیں آتا۔ نمبر 2، ما کا انگلش ترجمہ وٹ ہے اور حمزے کے انگلش ترجمے کے لیے کوئی لفظ متعین نہیں، صرف تقدیم و تاخیر سے سوالیہ معنی حاصل کیا جاتا ہے۔ اور تقدیم و تاخیر کا مطلب بتلا چکا ہوں کہ الفاظ کو آگے پیچھے کرنا۔ اس کے بعد ہے حل، حل بھی حمزہ کی طرح ہے۔ کہا جاتا ہے حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے۔ جواب ملتا ہے نعم، جی ہاں، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اور سوال ہوتا ہے حل ھذا قلم، کیا یہ قلم ہے، کیا یہ پین ہے؟ جواب ملتا ہے لا،
نہیں، ہذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ نعم کا معنی جی ہاں، لا کا معنی نہیں۔ اب خلاصے کے طور پر ہم انہیں یوں یاد کر سکتے ہیں کہ پہلے سبق میں ہم نے ما اور من کو پڑھا، ان کے معنی ساتھ لکھے ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے اینا اور متا کو پڑھا، پھر کیفا اور ایو، ان سب کے معنی موجود ہیں۔ باقی حمزہ اور حل، ان دونوں کا معنی انگلش میں نہیں ہوتا، بلکہ الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے ان کا معنی لیا جاتا ہے، اور یہ تقریباً ان کا معنی ایک ہوتا ہے، اور ان دونوں کے جواب میں نعم یا لا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔